مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ موبائل پہ تلاوت سننا اور موبائل پہ نعتیں سننا، موبائل پہ علماء کے بیانات سننا ویڈیو کے ساتھ، یہ سنے تو اس پر ثواب ملتا ہے؟ میں نے کہا جی موبائل پہ کسی کنجری کا ڈانس دیکھ لیں تو اس پہ گناہ ملتا ہے؟ جی۔ تو میں نے کہا کنجری کو دیکھنے پر اگر گناہ ملتا ہے، ڈانس سننے پہ گناہ ملتا ہے، اسی موبائل پر فلمیں دیکھنے پہ گناہ ملتا ہے، تو اس موبائل پر علماء کے بیان سننے پر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس پر قرآن سننے پر کیوں نہیں ملے گا؟ نعت سننے پر کیوں نہیں ملے گا؟ عجیب مخلوق ہے یہ بات۔ میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اس میڈیا کی قدر کرو۔ دیکھو ہمارے کیمرے آن ہیں، میں دنیا میں کسی بندے سے متاثر نہیں ہوں، جو بات ہے مجھ سے بات کرو، میرے مرید سے نہیں کرو، مجھ سے کرو، میرے شاگرد سے نہیں کرو، مجھ سے کرو۔ میں زندہ ہوں، میں کون سا مر گیا ہوں؟ جب مر جاؤں گا تو پھر ان سے بات کرنا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے سمجھاؤ۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہ سب ٹھیک ہوں گے، میں مزید بگڑوں گا تو سب بگڑ جائیں گے۔ یہ تقوی کے نام پر غیبت کا بازار گرم ہے، اصلاح کے نام پر فساد کا بازار گرم ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں امت میں توڑ ہو رہا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھاؤ نا، اگر امت کو توڑ رہا ہو تو میں توڑ رہا ہوں نا، مجھے آپ کیوں نہیں سمجھاتے؟ مجھے نہیں سمجھاتے، پتہ ہے اس کو سمجھانے بیٹھیں گے تو خود بات سمجھ آ جائے گی، بہتر ہے اس کو مت سمجھاؤ، کیونکہ مجھے سمجھانے کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ جو آتے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں، ہماری پوری بات سمجھ۔ میں نے اس لیے اپنے شاگردوں، اپنے مریدین اور تعلق والے ہر فرد کو میں نے کہہ رکھا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھ پر ہونے والے کسی اعتراض کا جواب آپ نے نہیں دینا، مجھ پر لگنے والے کسی الزام کا جواب آپ نے نہیں دینا۔ کوئی مجھے ایجنسیوں کا ٹوٹ کہے، کوئی مجھے زانی کہے، کوئی مجھے شرابی کہے، کوئی مجھے بد کردار کہے، تم نے جواب نہیں دینا۔ اگر تم سے پوچھے تو کہو جی استاد جی فون سنتے ہیں، یہ لے بات کریں، وہ بیٹھ کے بات سنتے ہیں، یہ لے ان سے بات کریں، مجھ سے بات کریں۔ اعتراض مجھ پر ہے، ذہن سازی ان کی ہو رہی ہے۔ یہ ہے تقوی کے نام پر غیبت، یہ ہے اصلاح کے نام پر فساد۔ مجھ سے بات کرو نا، مجھ سے آپ کیوں نہیں کرتے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس بندے پر ہے اس سے بات کرو بحمداللہ تعالی۔ میں آج دیکھیں میڈیا کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں حسرت رہ گئی کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو جو مجھ پر الزام میرے سامنے بیٹھ کر لگائے۔ ہماری حسرت ہی رہ گئی۔ اگر ہمارے کام سے امت ٹوٹ رہی ہے تو یہ بات کو مجھے میرے سامنے بیٹھ کے سمجھا دے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسروں کو کیوں سمجھاتے ہو؟ مجھے سمجھاؤ۔ امت کے جوڑ کے دو معنی ہیں، جن دونوں معنوں کو سمجھو۔ امت کے ایک جوڑ کا ایک معنی یہ ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں اہل حق، ان کو آپس میں جوڑو، ان کو آپس میں جوڑو، ان کو ایک سٹیج پہ لاؤ۔ ایک جوڑ کا معنی یہ ہے کہ حق اور باطل دونوں کو جوڑو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ نے حق اور باطل کو جوڑنا ہے تو بے شک شوق پورا کریں، لیکن پہلی محنت اس پر کریں جو اہل حق ہے ان کو آپس میں جوڑو، اہل حق کو جوڑو۔ یہ دنیا میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ خدا کی قسم صرف اہل حق اکٹھے ہو جائیں، اہل باطل کو جوڑنا تو کچھ اس کی منت کی بھی ضرورت نہیں، جوڑنے کی ضرورت ہوتی، اہل حق کو جوڑو، اہل حق کو۔ اس لیے میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں، میری خلوت یا جلوت، ہمارا قول یا فعل کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا ہم نے اہل حق کے افراد، اہل حق کی جماعت، اہل حق کا ادارہ کسی کے خلاف کبھی بات کی ہو، خلوت میں کی ہو یا جلوت میں کی ہو۔ کبھی ہم نے اپنے اہل حق میں سے کسی سے توڑنے کی بھی کوشش کی، اگر وہ ہمیں کیا بھی دے ہم نے کہا بھی ایک ان کی رائے ہے، ایک ہماری رائے ہے، ان کو اپنی رائے پہ شر صدر ہے، ہمیں اپنی رائے پہ شر صدر ہے، اس میں حرج کی بات کیا، اپنا اپنا کام کریں۔ تو جوڑ کا ایک معنی موجودہ دور کے اہل حق کو جوڑو یا حق اور باطل کو جوڑو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل حق کو جوڑو، پہلے ان کو اکٹھا کرو، ان کو۔ اور میرے اس قول پہ سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ دنیا بھر کی تبلیغی جماعت ہے۔ سب سے بڑی دلیل میرے پاس تبلیغی جماعت ہے۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت جب بھی مرکز سے جائے، یہاں جماعت کے ساتھ ہی آئے ہیں، کوئی ایک مجھے یہ بات کہہ دے کہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جا کر کافر کو دعوت دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ کن کو دعوت دینا؟ کافروں کو جوڑو نا، نا کہتے ہیں پہلے مسلمان کو ٹھیک کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کافر قریب آئے گا۔ یہی رونا تو میں رو رہا ہوں، پہلے مسلمان کو ٹھیک کرو، مسلمان کے عقیدے ٹھیک کرو، ان کو قابو کرو، باقی لوگ بعد کا مسئلہ ہے، پہلے ان کو ٹھیک کرو، ان کو پہلے سمجھاؤ، ان کو قابو کرو۔ میں نے اس سے بڑی اور کیا دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ اگر آپ کو میری دلیل پر یقین نہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے جتنے لوگ رائے کے اجتماع پر جاتے ہیں، آج تک آپ نے کبھی رائے کے سٹیج پر کوئی ایسا بندہ دیکھا ہو جو اہل حق نہ ہو اور اس کو سٹیج پر بٹھا کر عزت دی جائے یا اس کا بیان کرا دیا جائے؟ بتاؤ۔ تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، مجھ پر کیا گلا پھر آپ، پھر مجھ پر کیا شکوہ ہے آپ کو؟
یہ کیوں شکوے کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے دلائل پیش کر رہا ہوں، میں کسی کی نفی اور تردید نہیں کر رہا۔ اور دوسرا معنی جوڑنے کا سمجھو، جوڑنے کا دوسرا معنی، ایک امت کے افراد جو بڑے تھے دنیا سے گزر گئے، ایک امت کے افراد جو موجود ہیں اور آئندہ آئیں گے، ان آنے والے افراد کو گزشتہ اکابرین سے جوڑو، ان کو ان سے الگ نہ کرو۔ اگر ایسا مسلک، ایسا عقیدہ، ایسی رائے پیش کرو گے جو گزشتہ اکابر کی نہیں تھی اور تم نے رائے پیش کر دی، تو آئندہ آنے والی نسلیں پہلے اکابر سے ٹوٹیں گی، بعض ان سے نفرت کریں گی اور بعض ان کو برا بھلا کہیں گی۔ اور یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے آخری لوگ پہلوں پر لعنت بھیجیں، یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔